بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ملک پاکستان ہمیں دیا ہے، اور یہ اس لیے دیا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو اپلائی کر سکیں۔ اب حال ہی میں ایک نئی خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے درخواست کی ہے کہ یہ سود کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا اور جس کی اپیلیں چل رہی تھی وہ نہ سنا جائے، اور سود کے خاتمے کے معاملے کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا جائے، اور وہ اس کا فیصلہ کریں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیس پچھلے تقریباً 20 سال سے لٹک رہا ہے، اور اس سلسلے میں FSC جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، کہیں اس پہ چیف جسٹس آئے اور کئی لوگ آئے چلے گئے، ریٹائر ہو کے چلے گئے، اور یہ جو سود کا معاملہ ہے اس کو خام خواہ یعنی سارے کے سارے حکمران لٹکا رہے ہیں۔ 1992 میں جب شریعت بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سود حرام قرار دیا جائے اور گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے کہ وہ پورے ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے، تو اس وقت کی گورنمنٹ جو نواز شریف کی تھی انہوں نے اس کے خلاف اپیل کر دی۔ اب وہ پھر اس کے بعد سلسلہ یعنی سب سے پہلے آغاز جو ہوا، یعنی یہ بہت بڑے گناہ کا جو باعث بنے وہ حکومت بنی، پھر اگلے مارشل لاء کے دور میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی گویا کہ وہ سود کے فیصلے کو چیلنج کر کے ان لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا، اور پھر جو 99 میں جو ہے مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اسی طرح ہی کیا، انہوں نے سپریم کورٹ میں دوبارہ اس کو اپیل کے لیے چلے گئے۔ تو اس فیصلے کی وجہ سے حکومت جو ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کو، کروڑوں پاکستانیوں کو ایک جو ہے نا وہ ایک ایسے گناہ میں داخل کیے ہوئے ہے جو کہ ان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ موجودہ حکومت جو کہ ہر معاملے میں ریاست مدینہ کے وہ دعوے کرتے ہیں، اور ان کا یہ اسی مشن پہ آئے تھے ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے، انہوں نے بھی اب حال ہی میں چند دن پہلے دوبارہ یہ اپیل کر دی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو دیا جائے، پارلیمنٹ سیاہ کرے، سفید کرے۔ اب پارلیمنٹ تو اسلام کا حکم کسی پارلیمنٹ کا محتاج تو نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ سب سے بڑی وہ تو قرآن ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سخت ترین حکم دیا ہے، پورے کسی حکم کے حوالے سے نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ کسی بھی حوالے سے اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن جب سود کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے، جو بندہ جو ہے نا وہ سود پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا، لیکن اس موجودہ حکومت بھی اسی رو میں بہہ رہی ہے، وہ بھی پچھلوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، حتیٰ کہ ایسی اسکیمیں جاری کی جا رہی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں، جس میں غریب کو مزید ایک دل میں وہ سودی قرضے دے کے اس کو پھنسایا جا رہا ہے، اس کو مکان کا لالچ دے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک سود کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خان صاحب ہر تقریر میں ابھی بھی ریاست مدینہ کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام کی کوئی بات ابھی تک ایسی نہیں دیکھی گئی کہ جو عملی طور پہ آئی ہو، بلکہ پچھلی حکومتوں کی طرح وہ بھی کورٹ میں چلے گئے، اپیل میں چلے گئے، اور یہ اتنا بڑا جو اعلان جنگ ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو مزید وہ سپورٹ کر کے جو ہے وہ گویا کہ اللہ کی جو ہے نا وہ ناراضگی کا گویا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ اپنی حکومت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کا سلسلہ چلتا رہے، باقی اسلام کے حوالے سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، ہم یہی موجودہ حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس بارے میں غور کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے جب حق حلال پہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو کم کر دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ پہ توکل کر کے ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا معاون ہوگا، مددگار ہوگا، اور یہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا کام کر جائیں گے جس سے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ایمان اور اعمال صالح والے لوگ آتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں جو ہیں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور باقی بھی